ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. میرے ساتھ موجود ہیں ذرا اور کھوڑو، اور زوم پر وسعت اللہ خان اسلام آباد پہ سے ہمارے ساتھ ہیں. خبر آ رہی ہے کہ ترکی اور شام میں جو انسانی المیہ ہے وہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. زلزلے میں ہلاکتیں 5000 سے تجاوز کر گئی ہیں. پروگرام میں ہم براہ راست جائیں گے استنبول، جہاں سے مبشر زیدی ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گے. ملک میں فوج اور عدلیہ کے حوالے سے جو تنقید ہوتی رہی ہے، ایک بار پھر کوشش ہو رہی ہے کہ زبان بندی کی جائے، ایک نیا قانون لایا جا رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اور یہ بھی اب خبر ہے کہ بجلی اور پیٹرول کے بعد اب دوائیاں بھی شاید مہنگی ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ ملک کی 40 کے قریب دوا ساز کمپنیوں نے حکومت سے کہا ہے کہ دام بڑھائیں ورنہ ہم کاروبار بند کر رہے ہیں. اس سب کا ذکر پروگرام میں آگے ہوگا، لیکن پہلے ذکر سابق آرمی چیف اور صدر پرویز مشرف کا، جن کی نماز جنازہ آج کراچی کے ملیر کینٹ میں واقع پولو گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی. ان کی آخری رسومات فوجی اعزاز کے ساتھ ادا کی گئیں. اس موقع پر پرویز مشرف کا جسد خاکی سر ہلالی پرچم میں لپٹا ہوا تھا. ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ریٹائرڈ اور حاضر سروس سینئر فوجی افسران موجود تھے، جن میں جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد، اس کے علاوہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ، اشفاق کیانی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ISI چیفز جو ہمارے گزرے ہیں حال ہی میں، شجاع پاشا، ظہیر الاسلام، احسان الحق اور جنرل ریٹائرڈ محمود بھی وہاں پہ موجود تھے. سیاسی قیادت میں ہم نے دیکھا کہ MQM کی لیڈرشپ وہاں پہ تھی، PTI کے لوگ بھی وہاں پہ تھے، اور مشرف دور کے سندھ کے وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مشرف دور میں مستفید ہوئے، ان کے کریئرز بنے، اور اس دور میں ان کا حکم چلتا تھا. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنرل مشرف کی نماز جنازہ میں وہ وہاں پہ موجود تھے. کل ہم نے اپنے پروگرام میں احاطہ کیا مشرف دور کا، وسعت نے بھی کافی تفصیلی گفتگو کی، زرار نے بھی کی. آج ہم تھوڑا سا یہ جائزہ لینا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو دور گزرا اس کی آج اس کی کیا امپلیکیشن ہے. اس وقت ہم جس سیاسی انتشار، معاشی بحران، سیکیورٹی چیلنجز سے گزر رہے ہیں، ہمیں وقتاً فوقتاً یہ آوازیں سننے کو ملتی ہیں کہ ہمیں ایک اور مسیحا کی ضرورت ہے، کیونکہ سیاستدانوں سے ملک نہیں چل رہا، کسی کو آ کے ملک سنبھالنا چاہیے. میں نے حالیہ چند ہفتوں میں دیکھا ہے کہ ہمارے وہ اینکر، وہ ولاگرز جو عسکری آشیرواد میں پنپتے آئے ہیں، وہ دوبارہ سے اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ ذرا حالات پہ نظر و کرم کریں. تو ہم نے مشرف دور سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا کہ 99 میں جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا، اس وقت قوم بیزار ہو گئی تھی نواز شریف صاحب کے جو معاملات تھے ان سے، اور آپ ان میں شامل تھے. میں ابھی مطلب بالکل تسلیم کرنا چاہیے یار. دیکھیں اس وقت میرا خیال ہے کہ میں کوئی 10-12 سال کا ہوں گا، رائٹ، 25-26 سال کا تھا میں. اور یار مطلب واقعی ہم تک آئے ہوئے تھے. مطلب اگر میں اپنی بات کروں، میں صرف اپنی ہی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی بات کیوں کروں. جب مشرف آئے تو ٹھیک ہے، ایک تو تھا کیونکہ تھوڑی بہت تاریخ پڑھی تھی، انہوں نے کہا یار ملٹری انٹرونشن اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یار اس کیس میں شاید چلو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک فیلنگ تھی میرے میں بھی، یہ فیلنگ تھی. اچھا کیوں تھی؟ کیونکہ اس سے ہی بالکل میرے خیال 1-2 سال پہلے ہی یہ سارا حسبہ بل والا چکر چل رہا تھا. آپ کو یاد ہے جو میرے خیال ہے، اگر کریکٹ می فرام رانگ، آگے پیچھے کی بات ہے نا، بیسکلی ہاں، جب نواز شریف جو ہے وہ اختیارات لینا چاہ رہے تھے، امیر المومنین بننا چاہ رہے تھے، عدلیہ ان کے ساتھ تھی، پارلیمنٹ ربر اسٹیمپ تھا. تو میں نے کہا کہ خدشہ تھا کہ بھئی یار ایک سویلین ڈکٹیٹر بننے کے چکروں میں ہے تو چلے پھر ڈکٹیٹر ہی سی. اور پھر وہی کل آپ نے بات کی، اب میں دوبارہ وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، کہ وہ بڑا آتا ترک والی فیلنگ دی تھی نا اس نے آتے ہوئے. انلائٹنڈ ماڈریشن، یہ وہ پھر دھیرے دھیرے عقل آئی، عقل کم ہوئی، اور بندے نے کہا کہ یار نہیں یار یہ تو صحیح نہیں ہو رہا. کافی لوگوں نے امیدیں باندھ لیں، اس جھانسے میں آ گئے. لیکن آج جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹریشن ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری سیاسی قیادت ہمیں ناکام کر رہی ہے، ان کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے، اور لوگ پھر اداروں کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہم دوبارہ متعامل ہو سکتے ہیں اس ایکسپیریمنٹ کے. میرا تو خیال ہے کہ ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ابھی بھی آپ کو بہت لوگ ملیں گے. لیکن ایک اور مسئلہ ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ، اور ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے، ہمارا اٹینشن سپین بہت چھوٹا ہوتا ہے. ہم بھول جاتے ہیں. آپ مطلب حال کی مثال لے لیں کہ اپریل سے پہلے عمران خان کا گراف نیچے چلا گیا تھا، مطلب یہ پچھلی اپریل، ظاہر ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس، ایک دم دوبارہ اوپر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو مطلب مجھے اتنا بھی یاد ہے، اور یہ قسم سے میں بات کر رہا ہوں،
مجھے کچھ یہاں پہ لوگ ملے تھے کراچی میں, پیپلز پارٹی کے سپورٹر بھی نہیں, اور یہ دس واز بیفور ووٹ آف نو کانفیڈنس, دے لائک یار ہمیں زرداری صاحب کا سنہری دور بڑا یاد آتا ہے. تو یہ ماضی اچھا لگتا ہے, مطلب مائی پوائنٹ از کہ ماضی ہمیشہ اچھا ہی لگتا ہے, لیکن جب وہ ماضی پھر وہ حال میں پہنچ جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے یار, اس کو چینج کرو. وسعت صاحب, آپ کے میجر ٹیک اویز, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیا سبق سیکھا, اب جن کو سیکھنا چاہیے وہ تو سیکھتے ہیں نہیں, لیکن بحیثیت قوم ہم اس میں سے کیا نکال سکتے ہیں آئندہ کے لیے؟ قوم کا حصہ ہی ہے ویسے. نہیں شاہ زیب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کو سبق سیکھنا چاہیے تھا, اگر انہوں نے سبق نہیں سیکھا تو ہم اگر سبق سیکھ بھی لیں تو آخر کیا کر لیں گے, کسی کا کیا بگاڑ لیں گے. پوائنٹ تو ہے. اب میں آج ہی کے منظر پہ اٹکا ہوا ہوں کہ کل ہم نے بتایا کہ عدلیہ نے انہیں کنوکٹڈ قرار دیا اور ان کی جو ڈیتھ سینٹنس ہے وہ ختم نہیں ہوئی, بری نہیں ہوئے, معطل ہوئی ہے. ان کے جنازے کو خصوصی طیارے سے دبئی سے لایا گیا اور ان کی نماز جنازہ میں 3 سابق چیف آف آرمی سٹاف اور موجودہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین وہ شریک ہوئے. اور اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ یار وہی مسئلہ ہے نا خوش قسمتی کا, کہ اگر آپ خوش قسمت ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ایوب یا ضیاء یا اور اب ان کو میں نے کہا تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ قومی پرچم ڈالا جاتا ہے تابوت پہ یا نہیں. ڈالا گیا ظاہر ہے, جیسے یحییٰ خان کے تابوت پہ ڈالا تھا یا ضیاء صاحب کے تابوت پہ ڈالا تھا. اس کے مقابلے مجھے آج منظر یہ دیکھ کے 2-4 مناظر اور یاد آئے. ذوالفقار علی بھٹو کی نماز جنازہ, اس کی تصویر آپ دیکھ لیں کہ 5 آدمی کھڑے ہوئے ہیں اور چارپائی پہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے, ذوالفقار علی بھٹو. میاں شریف ان کی نماز جنازہ, دونوں بیٹے شریک نہیں ہو سکے اس میں, وہ جدہ میں تھے. بے نظیر بھٹو قتل ہوتی ہے اور 4 گھنٹے کے اندر جو شواہد ہیں وہ مٹا کے سڑک دھو دی جاتی ہے, سویلینز ہیں. اکبر بگٹی کی لاش, میرا خیال ہے دنیا میں آج تک ایسا کہیں نہیں ہوا کہ تابوت کو تالا لگا کے اس کی چابی جو ہے وہ کسی افسر کے پاس, ضلعی افسر کے پاس. بالکل. تو یار یہ جو چیزیں پھر مجھے یاد آتی ہیں تو میرا عجیب سا صورتحال ہو جاتی ہے کہ یہ سارا کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ جتنے بھی فن خوان ہیں آپ کی اوقات کیا ہے اور آپ کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے, بھلے آپ ذوالفقار علی بھٹو ہوں, بے نظیر بھٹو ہوں یا اکبر بگٹی ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا اب آیا آپ کا کہ ہم نے کیا سبق سیکھا. وہی ہے نا کہ وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو چاہو سو آپ کرو, اپنے بس کی بات ہی کیا ہے, ہم مجبوروں پہ ناحق ہے تہمت مختاری کی, اپنے بس کی بات ہی کیا ہے, ہم سے کیا منواؤ گے. یہ جو تکلیف ہے نا کہ جی سیاستدان انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا, اور یہ کہ اب آپ آ کے حالات کو سنبھالیں, اور ہر دفعہ یہی ہوتا ہے. یہ تکلیف صرف 2 طبقات کی ہے بھائی صاحب. ایک تو مڈل کلاس, آپ دنیا کی جتنی بھی ڈکٹیٹرشپ دیکھ لیں, ساؤتھ کوریا دیکھ لیں, اٹلی دیکھ لیں, جرمنی دیکھ لیں, کہیں بھی جی مڈل کلاس جو ہے اس کو بڑی جلدی ہوتی ہے اپنا طبقہ بدلنے کی. وہ شتر مرغ بن کے رہ جاتے ہیں, نہ نیچے جا سکتے ہیں نہ اوپر جا سکتے ہیں. تو ان کو بڑا ہوتا ہے کہ یار یہ کچھ ایسا ہو جائے کہ بس یہ الادین کا چراغ ہے ڈکٹیٹرشپ اور یہ سب سیٹ ہو جائے. یا پھر آپ یہ دیکھیں تاریخی طور پہ کہ جو بڑا تاجر اور سرمایہ کار ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ڈکٹیٹر ہو, بھلے سویلین گارب میں ہو یا فوجی یونیفارم میں, ڈکٹیٹر ہو, 1 ونڈو آپریشن ہو, جو ہونا ہے ہو جائے اور سب سیٹ ہو جائے. بالکل کام چلنا چاہیے. ان کی میجورٹی دیکھیں 22 کروڑ لوگوں میں, باقی جو 18 کروڑ لوگ ہیں یار, کیا وہ واقعی لوگ ہیں؟ کیا ان کو ہم ان کی جو جذبات ہیں
उनको कभी हमने सर्वे करने की कोशिश की है कि उनका क्या ख्याल है तरह तरह की डिक्टेटरशिप के बारे में? उनके ऊपर तो लेयर्स दर लेयर्स एक डिक्टेटरशिप का पैरामिड है, उसके नीचे दबे हुए हैं। तो कभी वो हमने उन्हें लिफ्ट नहीं कराई कि वो क्या माने। मेरा एक सवाल है छोटा सा कि देखें, अगर ये हालांकि बहुत मुश्किल है, जमहूरियत में बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, चेंज आती नहीं है, हम बेसब्र हो जाते हैं, हम फिर किसी एक्सपेरिमेंट में चले जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अब हमने 3 मिलिट्री डिक्टेटर्स भुगता दिए ना, अब हम जहाँ पे खड़े हैं आज भी कितनी फ्रस्ट्रेशन है हम विद पॉलिटिकल प्रोसेस जो है, लेकिन हमें क्या आइन के साथ रहना है, पार्लियामेंट के साथ रहना है क्योंकि वहीं से हल निकलेगा, या हम फिर कोई अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो हम फिर वेलकम करें? असूलन तो हमें रहना चाहिए। मतलब ये हमने सीखा है या नहीं आपके ख्याल में? हम कौन हैं, हम लेकिन इसमें ये भी तो इस मुल्क में रहने वाले जो रिसीविंग एंड पे हैं। देखिए अगेन मेरा ख्याल है कि अभी मैं वही बात करूंगा, फिर मैं वही बात नहीं दोहराना चाह रहा जो अभी वसत ने की है। मेरा ख्याल है कि हमसे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता शायद बदकिस्मती से। मुझे जॉर्ज ऑरवेल थोड़ा सा याद आ रहा है ना, क्या कहा था ना कि देखिए वैसे तो सब बराबर हैं लेकिन कुछ हैं जो बाकियों से ज्यादा बराबर होते हैं। Some people are more equal than animals। लेकिन जो भी है तो मेरे ख्याल यहाँ पे भी वही है। और जहाँ तक ये सबक सीखने वाली बात है ना यार, मैंने एक चीज़ नोट की, अब हो सकता है कि अब मैं क्योंकि अब बुढ़ा हो गया हूँ, मैं सड़ गया हूँ, ट्रू होता है, ऐसे ही होता है ना यार, जवानी में अलग जज्बात होते हैं, अब थोड़े से अलग जज्बात हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब जैसे अब मैंने आपको कहा ना कि यार मैं 25 साल का मैं बड़ा मुशर्रफाइट था, ठीक है, मैं धीरे बंदा थोड़ा सा पीछे हटता जा रहा है कि यार ये सही नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है कि जब एक नस्ल को, और हर बंदे को भी नहीं, लेकिन जब एक नस्ल की अक्सरियत को थोड़ी सी समझ आती है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, उस वक्त तक एक नई पौध तैयार हो गई होती है, सही है, जो वही गलतियों को फिर दोहराती है। सही है, या अगर दोहराती नहीं है तो बाकियों की गलतियों को सपोर्ट करती है। तो हमने ये देखा पिछले 1 साल के दौरान जो इमरान खान साहब ने जो अवेयरनेस दी है अपने फॉलोअर्स को कि ये मुल्क कैसे चलता है, तो उसके बाद हम ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि इस वक्त जो हमारी मौजूदा अस्करी क़यादत है वो हालात को देख रही होगी, लेकिन जो भी हमारे पास मसले मसाइल हैं उनका हल पॉलिटिकल फोर्सेस को ही ढूंढना है, आइन के अंदर रहते हुए ढूंढना है, कानून के अंदर रहते हुए ढूंढना है आइडियली। और अगर दोबारा किसी को शौक होता है किसी एडवेंचर का, तो मेरा ख्याल है कि मुशर्रफ साहब का उरूज और ज़वाल जो है वो सामने रखना चाहिए। हमारे जो माजी के डिक्टेटर्स गुजरे हैं। पता है क्या मसला है यार शाहज़ेब, मेरा ख्याल है कि जो भी बंदा आता है ना वो सोचता है कि यार ये गलतियां मैं नहीं करूंगा, दिस टाइम मैं नई स्टाइल से करूंगा। मतलब वो तो बेवकूफ था यार, उससे गलतियां हो गई, उससे ये नहीं हैंडल हुआ, उससे वो नहीं हैंडल हुआ, मैं कर लूंगा। इसीलिए आप देखते हैं कि बार बार वही फेल्ड पॉलिसीज रिपीट होती हैं, राइट? अदरवाइज क्यों हो यार, मतलब अगर कोई बंदा सीखे किसी चीज से, तारीख से सीखे तो जंगे ही ना हो, राइट? लेकिन होती है, राइट? दूसरी बात इसमें यह है कि मेरा ख्याल है कि अब अगर हम इस ब्रॉडर पिक्चर को भी देखें कि आगे जाते हुए, अब खान साहब की आपने बात की, अच्छा अब इसमें भी इंटरेस्टिंग बात है कि एक तरह से जितना इस वक्त मेरा ख्याल है कि आर्मी का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ, ये जो सारी कैंपेन्स चली हैं, मतलब काफ़ी नीचे की तरफ को भी इस बात की फिक्र है। लेकिन देन अगेन अब मेरे पास, मुझे पता नहीं अब वो एक क्लिप हमारे पास है इस वक्त फवाद चौधरी की, अगर है तो मुझे बता दें कान में, जो हमने कल चलानी थी। अब उनकी वो बात सुने जब उन्होंने मुशर्रफ के बारे में बात की है, और बड़ा इंटरेस्टिंग बात की है, कहा है कि जी बिल्कुल एक फ़ौजी आमिर थे लेकिन स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी भी लाए वो। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, अब अगर हम इस है हमारे पास, एक सेकंड चला दे, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं एक बात करना चाहूँ। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में कहने के तो फौजी डिक्टेटर थे, लेकिन उनसे ज्यादा बड़ी जमहूरियत पाकिस्तान में कभी नहीं रही। उन्होंने पाकिस्तान में आज़ाद मीडिया दिया, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन को प्रमोट किया। उनके बाद आज का दौर जब हम उनसे कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि आज की जमहूरियत किस कदर बदतरीन फस्तायत है, और परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान को कितना प्लूरिस्टिक पाकिस्तान बनाया था, कितना आज़ाद पाकिस्तान बनाया था। परवेज मुशर्रफ ने बड़े मुश्किल हालात में पाकिस्तान को लीड किया, और आज पूरा पाकिस्तान ये समझता है कि उनका दौर पाकिस्तान में एक ठीक है। अब ये फवाद साहब की अपनी राय है, ठीक है, ही कैन अलाउड टू हैव हिज ओपिनियन। लेकिन ये जो बात है ना, क्योंकि लोग ये आर्गुमेंट पेश करते हैं कि जी देखें जितनी मतलब लान तान हुई है फ्रैंकली स्पीकिंग, तो एस्टैब्लिशमेंट को बैकफुट आना पड़ा, जिसका मतलब है कि आउटराइट मिलिट्री इंटरवेंशन शायद इस वक्त मुश्किल है, शायद।
لیکن یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ جی نہیں اب لوگ اینٹائی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں, یا فار ایگزامپل اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں یا اور جماعتوں کی بات کریں, وہ اینٹائی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں. اینٹائی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوئے یا اینٹائی اسٹیبلشمنٹ کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہوئے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یار ہمارے حق میں آپ کیوں نہیں انٹرفیئر کرتے. تو ان دا فیوچر یہ اس چیز کو میں رول آؤٹ نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی ایسی کوئی فوجی قیادت آتی ہے جو ایک گروپ کو پروموٹ کرے اور دوسرے گروپ کو پروموٹ کرے, آپ پھر بھی دیکھیں گے کہ وہی سیاستدان جو آج جمہوریت پہ بات کرتے ہیں, اور میں سب کی بات نہیں کر رہا, دس از ناٹ اے جنرلائز اسٹیٹمنٹ, ان میں سے بہت شاید اسے عمریت کو بھی سپورٹ کریں. بہرحال ہماری یہی خواہش ہے, امید ہے, درخواست ہے کہ آپ جو صاحب اقتدار ہیں آپ کو لوگ اکسائیں گے کہ آپ اپنا غیر آئینی اقدامات لیں, آئین سے ماورا ہوں. لیکن اگر آپ صرف ہسٹری پہ نظر دوڑائیں اور یہ دیکھیں کہ ماضی کے ڈکٹیٹرز کے ساتھ کیا ہوا, تو اس ٹیمپٹیشن سے گریز کرنا ہے. بہرحال یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک, اس کے بعد پروگرام میں دیگر موضوعات. ویلکم بیک. ایک کہاوت ہے کہ the more things change the more they stay the same, مطلب کہ چیزیں بدلتی بھی ہیں اور نہیں بھی بدلتی. اس کی مثال کے طور پر آپ کو شاید یاد ہو کہ اپریل 2021, اچھا یہ وہ وقت تھا جب پی ٹی آئی کی انتہائی فیشسٹ اور انتہائی ہائیبریڈ حکومت پاور میں تھی. تو ایک امجد علی خان صاحب تھے پی ٹی آئی کے لیجسلیٹر, اور انہوں نے ایک بل پیش کیا, بلکہ ایک ترمیم تھی, جس میں یہ گزارش کی گئی یا یہ لکھا گیا کہ جو بھی افواج پاکستان کی تضحیک کریں گے ان کو 2 سال قید اور 5 لاکھ روپے کا جرمانہ ان پر لگنا چاہیے. اچھا, ٹو دا کریڈٹ فواد چودھری صاحب اور شرین مزاری صاحبہ نے پی ٹی آئی میں سے اس کی سخت مخالفت کی. فواد نے تو پبلکلی اس کے اوپر اس کے اگینسٹ ٹویٹ کیا, اور پیپلز پارٹی میں سے آغا رفیع اللہ اور نون لیگ میں سے مریم اورنگزیب نے بھی اس کی مخالفت کی. لیکن ان ساری چیزوں پورے ملک بھر میں بہت لوگوں ایڈیٹوریلز لکھے, تنظیموں نے مظاہرے کیے, بہت شور مچا. لیکن obviously میں بات کر رہا ہوں ود ان پالیٹکس, بٹ یس, لیکن اس سب کے باوجود وہ این اے کی جو نیشنل اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس نے کہا کہ یار پاس کر دو اسے. لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا, وہ کاغذات کبھی کبھی اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, مسنگ ہو گیا, بالکل جیسے مسنگ پرسنز بل مس ہو گیا تھا. تو یہ کیا بڑی بات ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم 2023 میں ہیں, 2023, اور ایک انتہائی نان فیشسٹ, انتہائی نان ہائیبریڈ قسم کی حکومت ہے. لیکن پتہ کیا لگا کہ وہ قانون دوبارہ واپس آ گیا. کسی نے کہا یار دوبارہ ٹرائی مارتے ہیں یار, اس دفعہ نہیں چلا, اس دفعہ شاید چل جائے, کیونکہ آج کل مسئلے ہو رہے ہیں نا حکومت کے ساتھ. اچھا, لیکن یہ نیو اینڈ امپرووڈ ہے. نیو اینڈ امپرووڈ اس طرح کیونکہ پہلے تھا کہ 2 سال, اس دفعہ ہے 5 سال. پہلے تھا 5 لاکھ, اس دفعہ آ گئے ہم 10 لاکھ پر جرمانہ. اور اب یہ صرف افواج پاکستان کی تضحیک کے بارے میں بات نہیں ہو رہی, بلکہ عدلیہ کے بارے میں بھی. اچھا, اور یہ بل بھی اب آج کی بات ہے, آج کی خبر ہے ریاض الحق صاحب کی, جو ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, کہ یہ کیبنٹ کے سامنے بھی پیش ہوا اور وہاں پر کافی دلچسپ اس کے اوپر گفتگو بھی ہوئی. کیا گفتگو ہوئی ہم ریاض سے ہی پوچھ لیتے ہیں. زرار, اس میں یہ جو بل ہے نا, اس لحاظ سے بھی اچھا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا جو بل تھا اس میں یہ چیز نہیں تھی, لیکن انہوں نے اچھا کیا کہ یہ چیز ڈال دی. ایک تو ملزم کو بلا وارنٹ گرفتار کیا جا سکے گا, دوسرے یہ کہ اس کی ضمانت بھی نہیں ہو سکے گی, بالکل, اور تیسرے یہ کہ گرفتاری کو سیشن کورٹ کے لیول پہ ہی چیلنج کیا جا سکے گا. لیکن واحد جو کنسیشن ہے وہ یہ دیا گیا ہے, چونکہ اس قانون کا غلط استعمال نہ ہو, لہٰذا یہ وفاقی حکومت کی منظوری سے ہی میرے اور آپ کے خلاف استعمال ہوگا. چلیں, گڈ, شکر ہے, تھینک یو. تو ریاض الحق صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تو ریاض بھائی ذرا بتائیں کہ کیبنٹ میں جب یہ پیش کیا گیا تو کسی نے کوئی شور مچایا اس کے اوپر, یا کہا کہ جی بالکل سر جی اسٹیمپ کر دیتے ہیں, ایسے کیا ہوا؟ زرار صاحب, وسط صاحب اور شاہزیب صاحب, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. آج بڑی دلچسپ صورتحال رہی ہے, اور اسپیشلی اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے, بطور جرنلسٹ خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے تقریباً 2 دن پہلے یہ خبر جو ہے وہ ڈان.com پہ تفصیل سے جاری کر دی تھی کہ اس طرح کا بل آنے والا ہے, اور وہ چند دنوں میں, تو مجھے تو کم از کم یہ امید نہیں تھی کہ اتنا جلدی آ جائے گا, کہ 2 دن میں آیا پرائم منسٹر آفس میں, کیبنٹ ڈویژن میں, اور اس کے اگلے تیسرے دن جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایجنڈے میں شامل ہو گیا. آج وزیر اعظم نے ترکی جانا تھا, ان کے جانے سے پہلے باقاعدہ طور پہ اس ایجنڈے کو مسئلہ یہی ہے سر یار کام بھی کرنا ہے. جی ریاض, سوری. جی,
تو اس کو جو ہے وہ ڈالا گیا اور باقاعدہ طور پہ اس پہ تقریباً 11 بجے میٹنگ سٹارٹ ہوئی اور تقریباً 1:30 پونے 2 بجے تک اس پہ بحث ہوتی رہی. 90% جو بحث تھی وہ اس بل پہ تھی, اور جس میں جو بڑی حوصلہ افزا بات تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو شہری رحمان ہیں, ہنا ربانی کھر صاحبہ ہیں, نوید قمر صاحب ہیں اور ایک دو اور اصحاب ہیں, انہوں نے بڑی سختی سے اس کی جو ہے وہ اس پہ تنقید کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اتنی جو ہے وہ جلد بازی کی کیا ضرورت ہے, ہم ایسی کوئی حرکت کر رہے ہیں کہ جس سے ہمیں نہ صرف میڈیا میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے بلکہ آلریڈی ہم جو ہے ہم پہ الزام لگ رہا ہے کہ جی ہم لوگوں کو ہراساں کر رہے ہیں. اور پی ایم ایل این کی جانب سے صرف ایک خواجہ سعد رفیق صاحب تھے جو آج کل ظاہر ہے کافی نالا بھی نظر آتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنا پولیٹیکل جو کیپٹل ہے وہ اتنا زیادہ پہلے ہی بند کر چکے ہیں, تو اب ہم ایسی کوئی حرکت کر کے کیوں اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہے ہیں, اپنے ووٹر سپورٹر اور میڈیا کے سامنے اپنے لیے شرمندگی کا سامان پیدا کر رہے ہیں. تو یہ 5 6 7 لوگ تھے, لیکن بڑی تفصیل سے بحث ہوتی رہی اور 2 3 دفعہ پرائم منسٹر صاحب نے تھوڑا سا کنونس کرنے کی کوشش کی کابینہ کو کہ جی اس کو یہ دیکھیں نا معاملات ایسے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اداروں پہ یہ بھی ہوتا ہے, یہ معاملات ہوتے ہیں, تھوڑا سا کوشش کر رہے تھے کہ وہ کنونس کر کے پش کر سکیں اور یہ بات بل جو ہے یہ اپروو کروا سکے کابینہ سے. لیکن پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کنسنسس جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا اور پیپلز پارٹی کی طرف سے خاصا جو ہے اپوزیشن تھی, تو لہٰذا فیصلہ کیا گیا ایک کمیٹی بنائی جائے گی جن کا یہ بل ہے, رانا ثناء اللہ صاحب یعنی انٹریم منسٹری تو اس کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے, تو انٹریم منسٹر صاحب اس کو ہیڈ کریں گے اور اس کے علاوہ جو ایاز صادق صاحب ہیں اور جو لا منسٹر ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے, باقی کچھ اور جو پارٹیز کے لوگ اچھا ہیں. آپ نے تو ایک آپ نے کیا کہا تھا, رانا ثناء اللہ نے یہ بل پیش کیا ہے؟ جی یہ انٹیریئر منسٹری کا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور انہوں نے ویٹ کروایا لا منسٹری سے, اور لا منسٹری سے ویٹ کروانے کے بعد باقاعدہ طور پہ 48 72 گھنٹوں کے اندر باقاعدہ طور پہ اپروول کے لیے کابینہ کے پاس بھی پھرتی کا کام. شکریہ شکریہ, بہت شکریہ ریاض, بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ جہاں بھی جائیں نا سوال ضرور ہونا چاہیے کہ آپ بتائیں کہ یہ جمہوریت کی خدمت کے لیے آپ اتنا جوش جذبے سے جب آ رہے ہیں, چند دنوں کی کرسی ہے, ایک سیکنڈ جی میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں, ان سے سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ سر یہ بل آپ کے پاس آیا کہاں سے تھا, بس ہاں اس کا سورس بتا دیں. جی وہ سر سوری. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کل جماعتی کانفرنس جو ہونی تھی ٹیررزم کے مسئلے پہ وہ تیسری دفعہ اس لیے پوسٹ پون کی گئی کہ وزیر اعظم جو ہیں ترکی تعزیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ بل جو ہے اس پہ بڑی دھواں دھار بحث ہو گئی. بالکل, اور ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر دوسری سٹوریز کی طرف. ویلکم بیک. کوئی ایک مصیبت ہو تو آدمی بات کرے, یہاں تو تہ در تہ زمین تھوڑی سی بھی کھرچ ہو تو پورا گچھا نکل آتا ہے. اب یہی دیکھیں کہ 10 جو سرکردہ دوا ساز کمپنیاں ہیں پاکستان میں, انہوں نے ڈالر اور روپے کی جو اتھل پتھل ہے اس کے نتیجے میں پریشان ہو کے قیمتیں بڑھانے کے لیے وزارت صحت اور ڈریپ کو نوٹس دیا ہے. حالیہ دنوں میں خام مال اور پیکیجنگ کے سامان کی قیمت جس تیزی سے بڑھی ہے, اس کے بعد ان دوا ساز کمپنیوں کا کہنا ہے کہ موجودہ قیمتوں پہ دواؤں کی پیداوار جاری رکھنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے. اوپر سے بجلی اور پیٹرول کے جو نرخ ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں, تو ہماری پیداواری لاگت جو ہے وہ ہماری کمر پہ کوڑے برسا رہی ہے. اور اگر ایک ہفتے کے اندر قیمتوں میں رد و بدل کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کیا گیا وفاقی سطح پہ, تو پھر 7 دن بعد ہمیں بہت ساری جو دوائیں ہیں ان کی پروڈکشن معطل کرنی پڑے گی. یہ خبر جو صحت کے سب سے سرکردہ ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں پاکستان کے وقار بھٹی, انہوں نے دی تھی. وقار بھٹی اس وقت لائنز پہ موجود ہیں. وقار صاحب, یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جولائی 2020 سے اب تک ڈالر کی قیمت 67% تک بڑھی ہے, اور ظاہر ہے کہ دواؤں کی جو پرائس ہے اس حساب سے نہیں بڑھ پائی. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ واقعی دواؤں کی قیمتیں اس وقت ڈالر کی جو پیرٹی ہے اس میں کم ہے, کتنی بڑھنی چاہیے, یا یہ جو معمول کا رونا دھونا ہوتا ہے کہ عام طور پہ کہا گیا کہ صنعت کار اور تاجر جو ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتا, اور بالخصوص جو گھاٹا ہوتا ہے اس کے منافع میں اس کو وہ بارے میں یہ تاثر دیتا ہے کہ جیسے وہ تقریباً کمر ٹوٹ گئی ہے اس کی. یہ اس طرح کی چیز ہے یا جینون مسئلہ ہی؟
دیکھیں وسیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے پھر ایک دفعہ مجھے موقع دیا ہے، اور یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کی طرف ہم بار بار آپ اور ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ جینون مسئلہ تو یقیناً ہے، اگر ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اور 200 روپے پہ جو قیمت تھی ادویات کی، اگر 280 روپے پہ چلی گئی ہے، ڈالر چلا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خام مال کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ اور خام مال، اور دوسری طرف آپ کو ایل سیز کا بھی ایشوز کا پتہ ہے کہ ایل سیز بھی نہیں کھل رہی، اور یہاں پہ جو ہے وہ ڈالر کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ تو جو فارماسیوٹیکل کمپنیز آپ نے 10 کا، میں نے بھی خبر میں لکھا تھا، آج مجھے جو میرے ذرائع نے بتایا ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے کہ 70 کمپنیوں نے آج تقریباً یہ لیٹرز بھیج دیے ہیں، نوٹسز بھیجے ہیں، جبکہ ڈریپ کے حکام نے مجھے آج کنفرم کیا ہے کہ ان کے پاس 12 سے 13 کمپنیوں کے یہ نوٹسز آئے ہیں۔ میری کل رات بہت سارے فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم 30 سے 40% ادویات ایسی ہیں جو کہ اب منافع کے بجائے نقصان میں ہم بنا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ نقصان میں کیوں بنا رہے ہیں پھر آپ؟ تو انہوں نے کہا جی ایک برانڈ کو اسٹیبلش کرنے میں ہمیں جو ہے 10 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے، ہمارے 40 کروڑ کے برانڈز ہیں، اگر ایک دم ہم ان کو بند کر دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ مارکیٹ میں سپوریس یا فیک یا جعلی ادویات کا ایک سیلاب آ جائے گا، مریضوں کو جو مشکلات ہوں گی، جو ہمیں گالیاں سنی پڑیں گی۔ تو ابھی تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ادویات ہم بنانا جاری رکھیں، اور دوسری طرف ہم ان کو پریشرائز کر رہے ہیں حکومت کو کہ وہ قیمتوں کو ریشنلائز کرے۔ جہاں تک آپ کی بات، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قیمتوں کو ریشنلائز کریں، تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ یہ 28% قیمتوں کا اضافہ مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ 28 سے لے کر 40% تک اکراس دا بورڈ قیمتوں میں اضافہ مانگ رہے ہیں، جو کہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے۔ میری آج بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے، حکومت میں بھی اور ڈریپ میں بھی، اور اس کے علاوہ جو فارماسیوٹیکل سیکٹر کے لوگ ہیں ان سے میری بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی جائز بات تو نہیں ہے کہ آپ 28 سے 40% اکراس دا بورڈ، یعنی کہ جتنی ادویات ہیں پاکستان میں 70-80 ہزار ادویات جو کہ ہمارے پاس اس وقت رجسٹرڈ ہیں پاکستان میں، ان کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کر دیں، ایسا ایک تو ممکن بھی نہیں ہے، اور دوسرا ایسا ہوا بھی نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ کچھ سالٹس کی قیمتوں میں اس کی تعداد بہت کم ہو سکتی ہے، 300 400 500 اتنے سالٹس ہو سکتے ہیں کہ جن کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہوا ہو کہ وہ ان کے لیے بنانا ممکن نہ رہا ہو، یا ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہو۔ تو یہ تو حکومتی موقف ہے، اور آج مجھے منسٹری آف ہیلتھ کے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہیلتھ منسٹر نے کہا ہے کہ ہم یہ اکراس دا بورڈ تو ہم نہیں جا رہے، ہم ان سے جمعرات کو مذاکرات کرنے جا رہے ہیں اور ان سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس طرح جو ہے یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری طرف فارماسیوٹیکل کمپنیز کہتی ہیں کہ اب اگر ہم بنا ہی نہیں پائیں گے تو ہم چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے اور انہیں کہیں گے کہ لیں آپ خود چلا لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ، تو اس وقت ایک اسٹیل میٹ کی سی کیفیت ہے، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اچھا اسٹیل میٹ کی بالکل، یہ چابیاں تو میرے خیال بہت ہی آج کل بانٹی جا رہی ہیں نا، وہ میرے خیال گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی چابیاں بانٹی گئی تھی۔ بھٹی صاحب یہ جو 28 سے 40% والی بات ہے، ہم ایک طرح سے ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ شاید یہ منافع خوری کم ہے اور بارگیننگ زیادہ ہے، کیونکہ جب آپ جاتے ہیں کسی کے پاس، میں نے آپ سے کوئی کنسیشن لینا ہے، میں تو شروع کروں گا کہ یار مجھے یہ کام 5,000 توپ مانگو گے تو پستول ملے گی، یہ تو ایسا ہی کچھ ہے نا۔ دیکھیں یہ بالکل صحیح ہے، یہ تو بارگیننگ کے طور پہ یہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ دیکھیں دو طرح کے مسائل ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہارڈ شپ کیسز، ابھی میری معلومات کے مطابق 119 ادویات کا ہارڈ شپ کیسز کے طور پہ ٹریپ نے ریکمینڈ بھی کیا ہے کیبنٹ کو کہ ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ یہ جو ہے اس وقت ان کو فیزیبل نہیں ہے ان کا بنانا۔ تو وہ تو ایسی ادویات ہیں جو کہ اسینشل میڈیسنز ہیں، ان کے لیے تو اضافہ ناگزیر ہو چکا ہے، لیکن بہت ساری ادویات ایسی بھی ہیں ان کے منافع میں کمی آ رہی ہے۔ تو جہاں پہ منافع میں کمی آتی ہے تو ہمارا سرمایہ دار جو ہے اس کو بھی نقصان کے طور پہ دیکھتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمیں آگے ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، ہم مزید اس میں نئے مالیکیولز نہیں لائیں گے، تو وہ جو منافع ان کو ایک عرصے سے ملتا آ رہا تھا جس کی شرح میں مسلسل اب کمی ہوتی جا رہی ہے، تو شاید وہ اس کو مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے اور ان کو جو ہے ان کا منافع بہت تیزی سے کم ہو رہا ہے، تو وہ تو چاہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے اسی شرح سے وہ ملے، لیکن گورنمنٹ یہ کرنے کو تیار نہیں، اور میرا خیال ہے کہ ایسا ہوگا بھی نہیں۔
بھٹی صاحب تو بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہے، اب وہ کتنی ہوں گی اور کہاں ہوں گی یہ مذاکرات کے بعد طے ہو جائے گا، بیسکلی صرف یہی ڈیبیٹ ہے اب. ہے نا؟ جی دیکھیں، ویسے آپ کے نالج میں بھی ہے پیٹرول کی قیمتوں میں ہم نے اضافہ دیکھا ہے، ہم مزید ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. ہر چیز کی قیمتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے اور جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اور جس طرح کی ٹیکسیشن بڑھتی جا رہی ہے، منی بجٹ آنے والا ہے، تو ہر چیز میں اضافہ ہو رہا ہے. اور تو اسی طرح دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ بھی ناگزیر ہے. اب وہ کس حد تک یہ ہمارا خیال کرتے ہیں سرمایہ دار بھی، ہمارے انڈسٹریلسٹ بھی اور ہماری حکومت بھی، اس پہ ہم نے دیکھنا ہے، اس پہ ہم نے نظر رکھنی ہے، آپ نے اور میں نے. اور ہماری کوشش تو یہی ہوگی کہ یہ اضافہ کم سے کم ہو تاکہ جو خطے غربت سے نیچے کے لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے جو ادویات ہی رہ گئی ہیں جن سے ان کا سانس کا ناطہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے ان کی زندگی کا، وہ جاری رہے. بالکل مطلب نہ ہی سمجھے نا پھر تو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یار میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، بعض لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یار تھوڑا زہر ملے گا شاید وہ سستا ہو جائے، وہ بھی. لیکن پتہ ہے اچھا اگر آپ 2 نمبر زہر پیو گے تو کیا مرو گے؟ آئی ڈونٹ نو، میں نے کبھی ایکسپیریمنٹ نہیں کیا اور نہ ہی میں چاہوں گا کوئی ایکسپیریمنٹ کرے. میرا خیال ہے کہ سوچنے والی مقام ہے کہ اگر زہر ایکسپائر ہو جائے تو کیا وہ زیادہ زہریلی ہو جاتی ہے کم؟ یار مطلب سوچتے ہیں اس پہ بریک کے دوران کچھ پتہ نہیں ہے تو لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جیسے یہ ہم نے فارما والوں سے بھی ہم نے پہلے بات کی ہے، ابھی انہوں نے کہا کہ جمعرات کو ہے نا یہ مذاکرات، تو ہمیں اس کو ری وزٹ کرنا ہوگا کیونکہ ہاسپٹل سے آپ کی بات ہو رہی تھی، آپ کو کیا فیڈ بیک مل رہا ہے؟ بہت ہی برا. دیر آر سرٹن ڈرگس جو اگر یہ ابھی اگر ان کی اویلیبلٹی بالکل ختم ہوتی ہیں تو پھر بالکل جیسے وقار صاحب کہہ رہے تھے اب زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اچھا ایک چیز پہ جو ہے نا وہ کوئی بات نہیں کرتا، یہ ٹھیک ہے کہ ڈالر کی قیمت آگے پیچھے ہو رہی ہے تو ظاہر ان کا منافع بھی کم ہو رہا ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز کا، لیکن خود جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں اپنی جس بھی میڈیسن کی جو پیداوار ہے اس کا کرتی کیا ہے، وہ کس طرح ڈاکٹرز کو انسینٹیوز دیتی ہیں تاکہ ان کی دوائیں غیر ضروری طور پہ بکیں، بھلے مجھے ضرورت ہو نہ ہو اس ڈاکٹر کے تھرو میں مجبور ہوں چونکہ اس نے نسخے میں لکھ دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ پاکستان کو 1000 گولیوں کی ضرورت ہے جنرلی، لیکن اگر بنتی 10,000 ہیں تو وہ جو باقی 9,000 زبردستی منڈی جاتی ہیں نسخوں کے ذریعے، اور میں تو اسے ایک میڈیکل پروفیشن کی ایک اسٹیبلش کرپشن ہی کہوں گا، ایک گلوبل کرپشن ہے ظاہر ہے. تو یار اس کا بھی تو کچھ حساب کتاب ہونا چاہیے، وہ بھی تو حساب کے کھاتوں میں آنا چاہیے نا کہ مارجن آف پروفٹ یا نقصان جو ہے اس کے لیجر میں یہ ساری چیزیں بھی تو شامل ہونی چاہیے. وہ صاحب یہ ڈرائیو اسی لیے ہے نا شاید تھوڑا بہت، دیکھو نہیں ڈرائیو کا مشکل ہے، یہ بات کر رہے ہیں وہ جو پلز کی مارکیٹنگ ہوتی ہے، لیکن دیکھیں اصولاً بیسکلی جو کارپوریٹ گریڈ کی بات ہے نا کہ فارماسیوٹیکل سیکٹر میں کیسے اس کو آپ ریگولیٹ کریں گے. ہاں ویل آئی مین میں نہیں خیال ہو سکتا ہے یار. اب یہ میں ایک ہی بات کروں گا یار، دیکھیں آپ کسی وکیل کے پاس جائیں ہاں فیس دینے، وہ کہے گا سر مجھے صرف کیش میں دینا، تو وہ سمجھ تو گئے ہیں نا آپ یار. اب میں آگے کیا بات کروں، ایک وقفے کا وقت آ گیا، وقفہ لے لیتے. ویلکم بیک. اور اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں ترکی اور شام میں جو زلزلہ آیا تھا کل صبح. اب تک جو آفیشیل ڈیتھ ٹول ہے وہ 5,000 سے زائد ہے اور ریسکیو چل رہا ہے. خوشی کی اس میں بات یہ ہے، خوشی کی بات تو نہیں ہے، لیکن جو صدر ہیں ترکی کے طیب ایردوان، ان کا کہنا ہے کہ اگر ایک کوئی امید کی کرن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 8,000 سے زائد لوگوں کو ملبے سے نکال بھی لیا ہے، یعنی ریسکیو کر رہا ہے. ریسکیو سپلائیز اور ریسکیو ٹیمز دنیا بھر سے پہنچ رہی ہیں ترکی. پاکستان نے ایک پلین بھیجا ہے اور ایک دوسرا پلین آج وہاں پر میرے خیال اب تک شاید لینڈ بھی کر گیا ہوگا. یوکرین نے بھی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز بھیجی ہیں، حالانکہ وہ خود اس وقت حالت جنگ میں ہیں. یہ تو ہو گئی اسٹیٹ رسپانس. انفرادی طور پر بھی لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں، کچھ جتنی ان کے پاس ہے کیپیسٹی اتنا دے رہے ہیں. جیسے میں آپ کو یہ ایک ترکش بچے کی ایک تصویر دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ جس نے اپنی پاکٹ منی جو وہ جمع کر رہا تھا کافی مہینوں سے، اس کا عطیہ یہ ہے ترکی کے ریلیف ایفرٹس کو. جہاں تک ریلیف کی بات ہے تو آپ نے مناظر تو سارے دیکھے ہوں گے، پورے شہر تباہ ہوئے ہیں، پوری نیبرہڈز ختم ہوئے ہیں. کوئی گاؤں ہیں جو ابھی لگتا ہے کہ وہاں پر کبھی وہ تھے ہی نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی
मनाजिर भी हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर 30-35 घंटों से जो लोग मलबे के नीचे हैं और बिलखुसूस बच्चे, उनको भी रेस्क्यू किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा आपके साथ ये विजुअल्स शेयर करना चाह रहा हूँ, अगर हम दिखा दें। ये आप देखें, छोटी सी बच्ची है, मेरा ख्याल है कि 7-8 साल की होगी, और वो हालांकि खुद फंसी हुई है और घंटों से 24 घंटे से ज़्यादा से यहाँ पे फंसी हुई है। वो अपने छोटे भाई को तसल्ली दे रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक और बच्चे को बिल्कुल मलबे के नीचे से निकाल रहा है, और इसमें ज़ाहिर है कि विजुअल भी हैं, और जब भी कोई बच्चे को निकालता है तो नारे तकबीर, अल्लाह अकबर कहा जाता है, और ये इस बच्चे को भी। और इसकी इनफैक्ट मैंने वो जो पहले जो 2 बच्चियाँ थी उनकी मैंने बाद में तस्वीर भी देखी है, वो अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं कंबल के नीचे जो निकले हैं। और ये कुछ मनाजिर ज़ाहिर है तुर्की के हैं, कुछ मनाजिर इसमें शाम के भी हैं। शाम की जो रेस्क्यू सर्विसेज और बिलखसूस जो वाइट हेलमेट्स हैं, उनको बदकिस्मती से बहुत तजर्बा है, क्योंकि बॉम्बिंग्स में और जंग के दौरान जो मलबा गिरा है। ये जो बच्चा है, इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि जो इससे बात कर रहा था ना, वो बच्चा ज़ाहिर है शॉक में था, तो वो अनकॉन्शियस होने वाला था। तो जो बंदा इसको रेस्क्यू कर रहा है वो कह रहा है कि अगर तुम जागते रहोगे ना, तो मैं तुम्हें ये टॉफ़ी दूंगा, ये चॉकलेट दूंगा, ये मैं तुम्हें बाइसिकल ख़रीद के दूंगा। तो इस तरह की कहानियाँ, और ये ऐसे मनाजिर है, मेरा ख्याल है कि शाहजेब आप और वसत ने शायद अपनी आंखों से देखे थे बालाकोट के ज़लज़ले में। तो हमारे सामने तो सारी वो पिक्चर घूम रही है ना, जब आपने ये कवर किया हो। और मुबशर भी था, वो भी हमारे साथ थे इस पूरे मामले में। हम तीनों BBC अभी भी हमारे साथ थे, अभी भी हमारे साथ हैं, और वो मनाजर आप कभी भूल नहीं सकते। और अभी ये जो आप दिखा रहे हैं ना, वो इट इज़ ब्रिंगिंग ऑल दैट बैक। जब आप देख रहे होते हैं बच्चों को कैसे रिकवर हो रहे हैं, लाशें निकल रही हैं, तो चलें सीधा मुबशिर के पास। मुबशिर, थैंक यू अगेन वक्त देने का। आप बताएं कि कल जब आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन ज़ाहिर है थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि वहाँ वक्त लग रहा है पहुँचने में। अगर लोग भी पहुँच गए हैं तो इक्विपमेंट वहाँ पर पहुँचाना बड़ा मुश्किल है, और फिर ज़ाहिर है कि जो मौसमी हालात हैं उनकी वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासर हो रहा है। इस वक्त क्या पोजीशन है? थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई है? जी, खासी ज़रा पिक्चर क्लियर हुई है। जैसे कल हम तस्करा कर रहे थे कि इसका स्केल कितना बड़ा है, तो अब से कुछ देर पहले जो आलमी इदारा सेहत है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है, और उनका ख्याल है कि इस सारे जल्जले में कम से कम 2 करोड़ 30 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। आप सोचें कि स्केल कितना है। और जो हलाकतें अभी सामने आई हैं फिगर, उसमें तुर्की में जो है तकरीबन 4,500 लोग मरे हैं, और साथ ही जो शाम है वहाँ पर 1700 कुछ लोग कंफर्म हुए हैं डेथ, यानी 6,000 से तजावुज़ कर गए हैं। और उसके अलावा क्योंकि रेस्क्यू एफर्ट्स ज़रा देर से स्टार्ट हुई, अभी जो इत्तलात हैं कि आज़रबाईजान ने और स्पेन ने फील्ड हॉस्पिटल्स कायम करने के लिए उनके लोग पहुँच गए हैं। कोरिया ने, जो साउथ कोरिया है, उसने रेस्क्यू वर्कर्स भेज दिए हैं, जापान ने भेजे हैं। तो अब एक फुल फ्लेज ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। लेकिन जैसे पहले कहा जा रहा था कि 48 घंटे बहुत अहम होंगे, क्योंकि मौसम इतना ख़राब है, सब ज़ीरो टेम्परेचर्स हैं, फिर आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। तो जो रेस्क्यू एफर्ट है, जाहिर है वो अब शुरू तो हो गई है काफ़ी बड़े पैमाने के ऊपर। लेकिन मैं इस्तांबुल में मौजूद हूँ। जस्ट आपको एक आइडिया दूँ कि यहाँ से जो ज़लज़ले वाला इलाका है, वो तकरीबन कोई 1400-1500 किलोमीटर पर है, दूर वाक़े है। और फ़िज़ाई जो रास्ते हैं वहाँ पर भी अब कुछ जो स्ट्रिप्स हैं उनको खोला गया है। तो तुर्की के अपने जो प्लेन्स हैं, उन्होंने तकरीबन कोई जो है 5000 से ज़ायद वहाँ सॉर्टीज़ की हैं। दूसरे ममालिक भी भेज रहे हैं। EU ने जो है 11 यूनिट्स भेजे हैं अपने रेस्क्यू वर्कर्स के और डॉक्टर्स के। तो एक फुल फ्लेज एफर्ट शुरू हो गई है, मगर मौसम की खराबी और आफ्टर शॉक्स के बायस जो 48 घंटे का क्रूशल टाइम है, वो आज रात जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद कितनों को बचा सकते हैं? ज़ाहिर है हम सब की ख्वाहिश और दुआ यही है कि मैक्सिमम लोग बच जाएं। लेकिन अगर जब WHO कह रहा है कि 2 करोड़ 30 लाख लोग मुतासिर हुए हैं, तो खदशा यही है कि बहुत से लोग अभी भी मलबे के तले दबे हुए हैं। ये आप समझे कि जो कराची की आबादी है ना, वो हाँ तकरीबन ये उतने सारे लोगों की हम बात कर रहे हैं।
مبشر یہ بتائیں کہ شام سے کیا رپورٹس ہیں وہاں پہ؟ ابھی زرار بھی کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ تو لوگ بیچارے پہلے ہی خیموں میں رہ رہے ہیں اچھا جنگ کی یہ وجہ ایک سے. چیز اس سے پہلے کہ مبشر جواب دے، ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاؤں، ابھی میں وہی پڑھ رہا تھا کہ جو خیموں میں رہ رہے تھے ان میں قطعاً کم نقصان ہوا ہے. جی نسبتاً کم ہوا بیکاز زلزلے میں اموات کیسے ہوتی ہے نا جب بلڈنگز آپ کے اوپر گرتی ہیں زیادہ تر. لیکن چونکہ وہاں پہ کچھ علاقے گورنمنٹ کی کنٹرول میں ہیں، کچھ جو ہے وہ جنگجوؤں کی کنٹرول میں ہیں، تو وہاں پہ امداد کا کیا سسٹم ہے، کیسے وہ کوآرڈینیٹ ہو رہی ہے؟ جی جیسے وائٹ ہیلمٹس کا آپ نے تذکرہ کیا تو مینلی تو وہاں وہی آپریٹ کر رہے ہیں. کچھ اور بھی ریسکیوز گئے ہیں وہاں پر، لیکن کیونکہ سینکشنز کی وجہ سے وہاں نہیں جا پا رہے، اور یہ شاید ہماری ایک تلخ رخ ہے اس دنیا کا کہ وہ مصیبت کے دور میں بھی ابھی بھی سینکشنز کی وجہ سے وہاں نہیں جا پا رہی امداد. اور یہ الگ بات ہے کہ جو شام ہے وہاں نقصان جو ہے نسبتاً کم ہوا ہے ترکی کی نسبت. ترکی میں جو پوری اسٹرپ ہے وہاں جیسے میں نے کل بھی کہا تھا 10 صوبے، یا یہاں کیونکہ صوبوں کو شہر گنا جاتا ہے تو 10 شہر جو ہیں وہ متاثر ہیں، اور وہاں پر جو شام کے اندر ہے وہاں اتنی تباہی نہیں ہوئی ہے جتنی تباہی ترکی میں ہوئی ہے. تو قطع نظر اس کے ظاہر ہے صورتحال موسم کی وجہ سے وہاں پر بھی لوگ. جی مبشر، میں اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز پڑھ رہا تھا کہ یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے یہ کس طرح مدد کر رہی ہے. مثلاً ملبے کے اندر سے جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کے ویڈیوز واٹس ایپ اور لائیو لوکیشن جو ہے انہوں نے بھیجی، جو کہ امدادی ٹیموں سے شیئر کی گئی. تو کس طرح اپلائی ہو رہی ہے لوگوں کی جان بچانے میں اس طرح کی ٹیکنالوجی یا دیگر کوئی ٹیکنالوجی؟ 65 ممالک کی ظاہر ریسکیو ٹیمیں وہاں آئی ہوئی ہیں. جی بالکل وسیع صاحب، یہ ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ اس میں رول پلے کیا ہے کہ میپنگ، اور کم از کم وہاں پر اس طرح کا کوئی بریک ڈاؤن نہیں ہوا کہ جس طرح انٹرنیٹ ختم ہو جائے یا وہاں سے نہیں. تو وہاں سے یہ کم از کم رابطے میں جو لوگ مطلب کر سکتے ہیں یا ملبے کے تلے دبے ہوئے ہیں وہاں سے کوئی جو ہے انڈیکیشنز آئی ہیں. لیکن اگین آفٹر شاکس کی وجہ سے جو ریسکیو ورکرز ہیں ان کے لیے بڑے مسائل ہیں، کیونکہ آفٹر شاکس رک نہیں رہے ہیں، آفٹر شاکس آئے چلے جا رہے. 600 سے زائد آفٹر شاکس آ چکے ہیں. تو وہ ایک مسئلہ ہے، ساتھ ہی ساتھ موسم ایک بڑا مسئلہ ہے. لیکن کیونکہ فل فلیج ایفرٹ شروع ہو گئی ہے، ہاسپٹلس بھی ہو گئے ہیں. پھر جو لوگ ترکی کی سائڈ پہ کم از کم ان کو جو یونیورسٹیز، ہاسٹلز اور جو سکولز ہیں، کالجز، ان کی عمارتوں میں منتقل کیا گیا ہے. کمبل فراہم کیے گئے ہیں، باقی چیزیں ہیں، ساتھ ساتھ امداد آ رہی ہے. تو ایک جنگ ہے فی الحال، یہ وقت کے ساتھ بھی، اور ایک ایفرٹ ہے جس کو جلد سے جلد کمپلیٹ ہونا ہے. لیکن وہی 48 سے 72 گھنٹے کا جو ٹائم ہے وہ بہت کروشل ہے کہ اس میں جتنے لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے وہ کوشش وہی ہوگی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مبشر. ہم ترکی اور شام کے عوام کے لیے دعا گو ہیں. اور یہ جو آفٹر شاکس کی بات کر رہے تھے نا، اور یہ کہ جو ٹیمپریری شیلٹرز یا اسکول، کالج، عمارت، ہاسٹل میں لوگوں کو رکھا ہے، آفٹر شاکس کی یہ اسکیل ہے کہ جیسے ہی آتی ہے تو لوگ اٹھ کے نا باہر آ جاتے ہیں، پھر باہر آ جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بھی جو بلڈنگز ہیں ان کو بھی تو ڈیمیج ہوا ہے نا پہلے سے. بالکل. آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے. خدا.